اسی اشرے میں اعتقاد کی ہے اور شب قدر کی ہے. شب قدر وہ عظیم دولت ہے، وہ مقدس رات ہے، وہ مبارک رات ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. اس دنیا میں حضرت آدم صفی اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، نوح نبی اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، اسماعیل خلیل اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، لیکن کسی کو یہ لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی امتوں کی عمروں کو آپ نے دیکھا کہ بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، 1000 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 300 سال. پھر آپ نے امت کی عمروں کو دیکھا تو آپ کو لگا کہ میری امت چل جانے محفل میں دوسری دیگر اقوام کی امتوں کے مقابلے میں، دیگر اقوام کے مقابلے میں اعمال میں پیچھے رہ جائیں گی. ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ وہ لوگ تھے اللہ کے بندے جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یہ بھی ملتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جو 1000 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، دن کو جہاد کرتا، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرتا، روتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر رحم آیا اور گھر سے اللہ کا پیغام لے کر جبریل امین آئے. کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنی مشقت، جتنی محنت پہلی قومیں جتنی زیادہ عبادت کر کے وہ مقام حاصل کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو، امت محمدیہ کو صرف ایک رات میں عبادت اگر مل جائے تو کتنا زیادہ تر مجھ سے زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے. آپ ذرا تصور فرمائیں کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، کتنا بابرکت ہے وہ انسان جسے لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، ذکر کرنا نصیب ہو جائے، تلاوت نصیب ہو جائے، درود شریف پڑھنا نصیب ہو جائے، اللہ کے سامنے آنا نصیب ہو جائے. ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس بندے کو ایک رات ایسی نصیب ہو جائے اس کے زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ مقدس قرآن کریم کو اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے. اور قرآن کے بارے میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک هو خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ قرآن کریم جیسی نعمت امت محمدیہ کو دی ہے. اور جتنی امت محمدیہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے بزنس میں، تجارت میں، مارکیٹ میں، وہ خیر مما یجمعون، جتنے کوڑی اکٹھا کر رہے ہیں، جتنے چاندی اکٹھا کر رہے ہیں، جتنے سونے اکٹھا کر رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون. ان تمام سے یہ دولت قرآن بہتر ہے، یہ قرآن کریم بہتر ہے ان سے. وہ خیر مما یجمعون، بہتر ہے ان سے. بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حجرے سے تشریف لائے اور باہر آپ کے صحابہ کو لیلۃ القدر کے بارے میں تعین بتانی تھی کہ کس متعین رات میں یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، دیکھا فتناہا رجلان من المسلمین، دو لوگ آپس میں تکرار اور تو میں کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کے دل سے یہ تعین اٹھا لی گئی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں آج اس لیے تاکہ تم کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے اگر تمہیں وہ رات مل جائے تو 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں کے مقابلے میں یعنی 83 برس 4 ماہ کامل عبادت کا ثواب ملتا ہے. اگر کسی خوش نصیب انسان کو زندگی کے 10 سال مل جائیں تو اسے 833 برس عبادت کا ثواب اسے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ کا یہ کرم ہے امت محمدیہ پر، یہ رحمت ہے امت محمدیہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے روزہ فرض ہوا تب سے پورے رمضان کا آپ
اعتکاف فرمایا ہے. کبھی آپ نے اعتکاف چھوڑا نہیں, کبھی نہیں چھوڑا. اور کیوں؟ لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی تھی. لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے وہ گارنٹیڈ ہے, وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب برات کا جو ثواب ہے گارنٹیڈ نہیں. ہمارا المیہ کیا ہے؟ شب برات قبرستان کی نظر ہے اور شب قدر ہوٹلوں اور مارکیٹوں کی نظر ہے. جتنی مقدس یہ رات ہے, آپ تصور فرمائیں, آپ کو لگے گا کہ بتا دی جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. پا جاتے ہم ایک راضی تو کرنا تھا. اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو گناہ میں ملوث ہوں گے, جو اور زیادہ گناہ کریں گے, غفلت میں پڑے ہوں گے. اگر اللہ رب العزت والجلال یہ رات متعین فرما دیتے اور اس رات میں اگر کوئی اللہ کے سامنے گناہ کرتا, بدکاری کرتا, پکڑ لیا جاتا عذاب میں, نقل اس پر عذاب آتا کہ اللہ اس کے سامنے اگلے ثواب کا وعدہ فرما رہے ہیں. اور یہی وہ رات ہے جس میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں مسلمان ہندوستان میں عزت کے ساتھ رہے گا یا ذلت کے ساتھ رہے گا. یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں کتنے لوگ اس دنیا میں رہیں گے, کتنے لوگ دارالبقا کی طرف چلے جائیں گے. یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کتنے لوگ اپنے ساتھ مالدار ہوں گے اور کتنوں کے سروں پہ تاجدار دیے جائیں گے. یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کتنے لوگوں پر عزت کی جائے گی اور کتنے لوگوں کو ذلت سے دوچار کیا جائے گا. یہ لیلۃ القدر والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. اللہ جبریل کو فرماتے ہیں, جبریل اٹھو, فوراً لے لو فرشتوں کی, چلے جاؤ پہاڑوں میں, چلے جاؤ دریاؤں میں, چلے جاؤ صحرا میں, پھیل جاؤ ملکوں میں, بکھر جاؤ آبادیوں میں, پھیل جاؤ بستیوں میں, مسجدوں میں, گزرگاہوں میں, گھروں میں, اور عائشہ مسجد کے اندر میں پھیل جاؤ. اور امت محمد سے اللہ کے سامنے آہواری کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, اشراق پڑھ رہا ہے, صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے, اللہ کے سامنے سے شریف پڑھ رہا ہے, آہواری کر رہا ہے, اس کی دعا پر آمین کہو. اور ادھر سے وہ مالک الملک کا اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی بخشش کا طالب, ہے کوئی بخشش کا طالب, ہے کوئی گناہگار, ہے کوئی پاپی, ہے کوئی رسیا, ہے کوئی بدعمل, ہے کوئی شخص جس کے علامے آواز سیاہ ہو چکے ہیں. آج وہ اپنے گناہوں کی ندامت کرے, آج وہ اللہ کے سامنے آہواری کرے, میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا. ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا ہو, جس کو حکیموں نے لاعلاج بتایا ہو, جس سے گھر والے تباہ آ چکے ہوں, جس سے محلے والے پریشان ہو چکے ہوں, آؤ میرے سامنے, میں ہوں شفا دینے والا, میں ہوں شفا دینے والا, میں ہوں بیماری سے نجات دینے والا. ہے کوئی بخشش کرتا ہے کوئی اپنے دربار میں اپنے اللہ کے سامنے جنت کا طالب, ہے کوئی جہنم سے پناہ چاہنے والا. لیکن ہم خالی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری ماں بہنیں تو اب لگ رہا ہے کہ اعتکاف ہو چکی ہیں, پوری بستی میں شاید کہیں آپ کو ملے گا کہ کچھ عورتیں اعتکاف سے ہوگی. عورتوں پر بھی اعتکاف ہے, مردوں پر بھی اعتکاف ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے محمد حضرات جن کو اعتکاف ہونا چاہیے, اب وہ بھی مارکیٹ میں فلسطین کی خبریں سن رہے ہیں. یقیناً فلسطین کی خبریں ضرور سنیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی بخشش کا پروانہ جاری ہو رہا ہو اور آپ غفلت میں پڑے ہوں. یقیناً اسی امت مسلمہ کے لیے, اسی فلسطینی مسلمانوں کے لیے جن کی آپ خبریں سن رہے ہیں, اللہ کے دربار میں آئیں, ان کے لیے دعا کریں. یہ اس سے بڑھ رہے کہ آپ خبریں سنیں اور اس رات کو ظاہر کر دیں. اتنی مقدس رات خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے. کتنے بابرکت سے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں مجھ سے لیلۃ القدر چھوٹی نہیں ہے. جب یہ میدان محشر میں آئیں گے, دیکھیے کا کتنا بڑا امبار لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. ہمارا دنیا میں اگر اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے, اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے اور ادھر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں, کتنے بخشش, کتنا کرم ہے ان کا کہ نفل کو فرض کے برابر کر دیا ہے, فرض کا ثواب 70 کے برابر کر دیا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ اگر اتنا بھی لوگ نہیں کر سکتے, تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو, آخر رات میں اللہ کے سامنے پڑھ لو, تمہیں شب قدر کا ثواب مل جائے گا. اگر کوئی قریب بادشاہ کی عنایت پر توجہ نہیں دیتا, اسے اپنا ایمان ٹٹولنا چاہیے. جس کو قرآن سن کر لذت نہ ملے, جس کے ایمان میں تازگی بہار نہ آئے, جس کو قید نہ آئے, جس کو سرور نہ آئے, مالک الملک الزام فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا, یہ وہ لوگ
صفات المتقین ولہم اعین ولہم اعین لا یسمعون بہا. اور یہ لوگ بات تو رکھتے ہیں لیکن کانوں میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے, کانوں میں ٹیبلٹ پڑ رہی ہے, جیب میں موبائل ہے, شیئر ہے اور شیئر ہے اور لائک ہے اور چیٹنگ ہے اور چیٹنگ ہے. بل خدا کے سامنے پتہ چل جائے گا, اندر یہ دنیا فنا ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر امت کی جو وجہ ہوگی وہ 60 اور 70 کے بیچ ہوگی, 60 اور 70 کے بیچ ہوگی, اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھ پائیں گے. عمریں تبدیلی ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ذرا توجہ کیجیے, کل میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں کتنے بخشش کے موقع دیے تھے, رمضان دیا, لیلۃ القدر دیا, اعتکاف دیا, لیلۃ الجائزہ دیا, بہت خواب میں مست رہے, سوتے رہے. کیا نوجوان اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا؟ لہذا خلقتم ام بہذا امرتم. کیا ہے نوجوانوں کی جماعت اسی بلوٹوتھ کے لیے اور اسی چلتے ہوئے بات کرنے کے لیے مقدس راتوں میں ہمیں پیدا کیا گیا؟ اسی کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے, اسی لیے ہمیں دنیا میں بنایا ہے. کیا جیسے اسلامی نصرت آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی بخشش آئے گی. نوجوانوں کو پر بھی رحم کرو, اپنے آپ پر بھی رحم کرو, اپنے اعمال کو سدھار لو. آنے والے دنوں کے اور فرشتے تقدیر کو پڑھو, آنے والے دنوں کو پڑھو. حالات چاہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو, حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, امت مسلمہ قرآن کی طرف پلٹ آئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف پلٹ آئے. اگر کامیابی چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تو اس سے راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. آپ یہ چاہو تو دامن اسلام میں یہ وہ دریا ہے جس پہ ڈوبتا کوئی نہیں. اسلام وہ دریا ہے جس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے. اس لیے اللہ والوں کو اس راتوں میں چین, سکون, اطمینان نصیب ہوتا ہے اور ان کے چہرے پر نورانی چھا جاتی ہے. فرشتے سے اللہ کہتے ہیں جاؤ مسافہ کرو, مسافہ کرو, مسافہ کرو, سلام کرو, اس کی دعا پر آمین کہو. امت محمد کیا کی دعاؤں پر آمین کہو. جبریل امین جو مقدس فرشتوں کو جو نبیوں کے پاس آتے تھے, اللہ کے حکم سے امت محمدیہ کے لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں. لیکن اس پر ہے بات نہیں, آؤ غفلت سے پردوں سے نکلو, آؤ چندرا سے بچی ہیں, اللہ کے سامنے آؤ غالب کرو. ایسا نہ ہو کہ پولیس آپ بہت بولے, غلطی سے 2 رکعت جمعہ میں پڑھا دے اور پھر ہم اپنے مارکیٹوں میں یقیناً یہ دن بہت زیادہ نہیں چلتے, یہ جوانی چندہ روزہ ہے, پھر عبادت سے بھی طرف جاؤ گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں غنیمت سمجھو صحت کو, بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. تم سوچ رہے ہو کہ کل بڑا ہو جاؤں گا پھر توبہ کروں گا, ہو سکتا ہے جیسے بڑے ہو بیماری لگ جائے تم عبادت کرنا چاہو, عبادت نہ کر سکو, حالات ایسے آ جائیں تم عبادت کے لیے طرف جاؤ اور عبادت نہ کر سکو. اس دور کو بھی لوگ دیکھ چکے ہیں. آنکھیں کھلنے کی, نگاہیں کھلنے کی. ہم کھانے بدلے سے تب بیدار ہوں گے, اپنے نوجوان نسلوں کی ایمان کی تب فکر کریں گے, ملک میں تب ہم اپنوں سلامتی کے لیے بیدار ہوں گے, تب ہوں گے, تب اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے. آؤ رجوع کرو. یہ چند دن جو باقی رہ گئے 27ویں شب اور 29ویں شب, کم سے کم ان راتوں میں تو آؤ. ہو سکتا ہے کہ یہی رات ہماری قبولیت کی رات بن جائے, یہی رات ہماری نجات کی رات بن جائے. اور اس کے بعد جب چاند نظر آ جائے ویسا نہیں کہ ڈیجے فری, گانے فری, میوزک فری, یہ فری کا نہیں ہے, لیلۃ الجائزہ ہے, لیلۃ الانعام ہے. اس رات میں روزے داروں کو پھر کہا جاتا ہے آؤ یہ رات ملی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں ظاہر کرتے ہو, میوزک سنتے ہو جوانوں, کہ اللہ کا اپنے رب کو مناتے ہو. اس رات میں اگر لیلۃ الجائزہ میں آ گئے پھر بھی میں تمہیں دے دوں گا, تمہیں دے دوں گا. چلو اگر یہ نہیں نہ کر سکے آؤ عید کی نماز میں آؤ, پھر میرے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, چلے جاؤ گزرگاہوں میں, گیٹ کے عیدگاہ کے گیٹ پر عیدگاہ میں, اور کہو کہ ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے جنہوں نے رمضان کو اچھی طرح گزارا, تلاوت کی, عبادت کی, تجویدہ کا نماز کیا. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ہم کو دے دے, ہم کو دے دے. یہ دربار میں آئے ہیں, روزہ رکھ کر آئے ہیں, مہینے بھر عبادت کر کے آئے ہیں, اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہیں. اللہ اعلان کرتے ہیں میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بخشش کی قسم, تم گواہ رہو میں نے تمام کی مغفرت فرما دی. آگے سے یہ بھی نہیں سکا 6 روزہ اللہ نے دے دیا ہے کہ آؤ اگر اس میں کمی آ گئی ہے شوال کے 6 روزے رکھو تمہیں سال بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, عبادت کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا. آگے ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں, اس کے بارے میں عرض کروں گا نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں, اور جمعہ کے بعد ایسا نہ
دو رکعت پڑھ کے پھر آپ چلے جائیں. بھائی سنت کا ثواب فرض کے برابر ہو چکا ہے اور فرض کا ثواب سنت کے پر برابر ہو چکا ہے. آپ رحم کریں, خود بھی سنت کی پابندی کریں, سنت پڑھیں, نوافل پڑھیں. اللہ تعالیٰ کہتے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.